محبت، ہمت اور ایک ایسا وعدہ جسے نبھانے کے لیے مکمل خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ آج ہم ایک ایسی ہی لازوال داستان پر بات کریں گے جو صدیوں سے قربانی کی ناقابل یقین طاقت کو بیان کرتی آ رہی ہے۔ یہ کہانی ایک بہت گہرے سوال سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی اپنے خاندان کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے آخر کتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے؟ یہی سوال اس پوری داستان کی بنیاد ہے جو ہمیں اس کے بالکل مرکزی خیال سے جوڑتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ایک ایسی سلطنت میں جہاں ہر طرف خوشیوں کا راج تھا۔ وہاں ایک عظیم بادشاہ اپنے 7 پیارے بیٹوں اور ایک لاڈلی بیٹی شہزادی عزیزہ کے ساتھ ایک بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہا تھا۔ شاہی بچوں کی زندگی واقعی میں شاندار تھی۔ سوچے ذرا، 7 شہزادے ہیرے کے قلم سے سونے کی تختیوں پر لکھا کرتے تھے، جبکہ شہزادی عزیزہ ایک ایسی کتاب پڑھتی تھی جس کی قیمت آدھی سلطنت کے برابر تھی۔ یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ان کی زندگی کتنی پرتیش تھی اور خاندان میں محبت کتنی گہری تھی۔ لیکن ان خوشیوں پر بہت جلد تاریکی چھا گئی۔ ماں کی وفات کے بعد بادشاہ نے ایک نئی ملکہ سے شادی کر لی۔ وہ دیکھنے میں تو بہت حسین تھی، مگر اس کا دل کالا تھا اور وہ ایک جادوگرنی تھی۔ اس کی آمد نے ان کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اب ہم اس لمحے کی طرف بڑھتے ہیں جہاں سب کچھ بدل گیا، جب اس سوتیلی ماں کے حسد نے ایک خوفناک جادو کو جنم دے دیا۔ ملکہ نے اپنی بری نیت سے شہزادوں کو بدصورت پرندوں میں بدلنے کا جادو کیا، لیکن ان کی معصومیت ایک ڈھال بن گئی۔ جادو کا اثر پوری طرح کامیاب نہیں ہوا اور وہ بدصورت پرندوں کے بجائے 7 خوبصورت سفید ہنس میں بدل گئے۔ 7 بھائیوں نے آخری بار محل کی طرف دکھ بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر کھڑکیوں سے اڑتے ہوئے جنگل کے اندھیروں میں کہیں گم ہو گئے۔ ان کی رخصتی کا یہ منظر بہت ہی دردناک تھا۔ شہزادوں کے جانے کے بعد ملکہ کی نفرت کا سارا نشانہ عزیزہ بنی۔ اس نے عزیزہ کی پاکیزگی کو داغدار کرنے کے لیے جادوئی مینڈک استعمال کیے، لیکن عزیزہ کی نیکی نے ان مینڈکوں کو خوبصورت پھولوں میں بدل دیا۔ پھر بھی ملکہ نے ہار نہیں مانی اور عزیزہ کے چہرے پر جلے ہوئے اخروٹ کا کالا تیل مل دیا۔ اس کی وجہ سے خود بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بدصورت سمجھ کر ملک بدر کر دیا۔ اب اکیلی اور جلا وطن، عزیزہ نے ایک ایسے سفر کا آغاز کیا جو اسے اپنے بھائیوں اور ایک تقریباً ناممکن کام کی طرف لے جانے والا تھا۔ کئی دنوں تک عزیزہ تنہا اور دل شکستہ جنگلوں اور میدانوں میں بھٹکتی رہیں۔ پھر اسے ایک چشمہ ملا جس کے پانی نے اس کی خوبصورتی واپس لوٹا دی۔ مہینوں بعد ایک بوڑھی عورت نے اسے سنہری تاج والے 7 ہنسوں کا پتہ بتایا۔ آخرکار غروب آفتاب کے وقت عزیزہ نے انہیں جھیل کنارے ڈھونڈ ہی لیا اور انہیں واپس انسان بنتے دیکھا۔ وہ ملاقات آنسوؤں اور خوشی کا ایک انمول لمحہ تھا۔ اسی رات عزیزہ نے خواب میں ایک روشن پری کو دیکھا جس نے اسے اپنے بھائیوں کو جادو سے آزاد کروانے کا واحد راستہ دکھایا، لیکن یہ راستہ بہت بہت مشکل اور قربانیوں سے بھرا ہوا تھا۔ پری نے بتایا کہ اسے قبرستان سے بچھو بوٹی کے کانٹے دار پتے جمع کرنے ہوں گے، پھر انہیں ننگے پیروں سے کچل کر دھاگا بنانا ہوگا اور اس دھاگے سے ہر بھائی کے لیے ایک قمیض بننی ہوگی۔ اس سارے عمل کے دوران اسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے زخم اور چھالے برداشت کرنے ہوں گے، لیکن سب سے کڑی شرط یہ تھی، اسے مکمل خاموشی اختیار کرنی ہوگی۔ پری کے آخری الفاظ نے اس کام کی اہمیت کو بالکل واضح کر دیا۔ تمہاری خاموشی ہی تمہارے بھائیوں کی زندگی ہے۔ ایک لفظ بھی اگر اس کے لبوں سے نکلا تو بھائیوں کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ عزیزہ کی یہ خاموش جدوجہد ایک خطرناک موڑ لیتی ہے جب اسے ڈھونڈ لیا جاتا ہے اور اس کی خاموشی کو کچھ اور ہی سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایک دن شکار کے دوران ایک نوجوان بادشاہ کی نظر عزیزہ پر پڑی اور وہ اس کی خاموش خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا۔ وہ اس سے شادی کر کے اسے اپنے محل لے آیا۔ وہاں عزیزہ کو بادشاہ کا پیار تو ملا، لیکن اس کے بوڑھے وزیر کی طرف سے صرف شک اور شبہات۔ وزیر نے بادشاہ کے کان میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار کہتا، یہ ایک جادوگرنی ہے، اور عزیزہ کا راتوں کو چپکے سے قبرستان جا کر بچھو بوٹی جمع کرنا اس کے شک کو مزید پختہ کر دیتا تھا۔ آخرکار جب بادشاہ نے خود عزیزہ کو قبرستان میں دیکھ لیا تو اس سے وزیر کی باتوں پر یقین آ گیا اور اس نے اپنی ہی ملکہ کو جادوگرنی قرار دے کر زندہ جلانے کا حکم دے دیا۔
آخری مایوس کن لمحات میں عزیزہ کی خاموش جدوجہد ایک ڈرامائی اور معجزاتی انجام تک پہنچتی ہے۔ جب اسے موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تبھی اس کے ہاتھوں میں وہ قمیضیں تھیں۔ صرف ایک قمیض مکمل ہونا باقی تھی۔ اسے ہجوم کے سامنے لایا گیا مگر اس کی انگلیاں اب بھی تیزی سے آخری قمیض بن رہی تھیں۔ تبھی اچانک آسمان سے 7 سفید ہنس اترے اور انہوں نے عزیزہ کے گرد ایک حفاظتی گھیرا بنا لیا۔ اسی لمحے عزیزہ نے آخری ٹانکا بھی مکمل کر ہی لیا۔ اور پھر وہ معجزہ رونما ہوا۔ جیسے ہی عزیزہ نے وہ تیار قمیضیں ہنزوں پر پھینکیں، وہ ایک ایک کر کے اپنے اصلی روپ یعنی 7 خوبصورت شہزادوں میں واپس آ گئے۔ جادو ٹوٹتے ہی عزیزہ کی زبان بھی آزاد ہو گئی۔ مہینوں بعد پہلی بار بولتے ہوئے اس نے اپنی جدوجہد کی ساری سچائی سب کو بتائی، اور ہجوم نے اپنی آنکھوں سے اس معجزے کو دیکھا۔ سب سے بڑے بھائی نے اعلان کیا، ہماری نجات صرف ہماری بہن کی قربانی اور صبر کا نتیجہ ہے۔ یہ الفاظ کہانی کے مرکزی خیال کو مضبوط کرتے ہیں، جس میں تمام تر ستائش عزیزہ کی غیر متزلزل ہمت کو دی گئی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں اس سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ شور کی اس دنیا میں خاموش اور پرعزم عمل میں کتنی طاقت پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑی تبدیلیاں بلند آواز سے نہیں بلکہ خاموش قربانی سے آتی ہیں۔